ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں دل بے سکون ہے، رزق میں تنگی ہے، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے نا؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ ولاگ جو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں اس کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہ ولاگ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے اور بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والا ہے۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے گھر میں لگے ہوئے تھے 2-3 مزدور، تھوڑا سا ایک کام تھا گھر کا، تو میں نے کہا رائس بنا لیتی ہوں، چلو وہ بھی دوپہر میں کھا لیں گے۔ اور میری ایک ہیبٹ ہے، میں گھر میں کچھ بھی بنا رہی ہوں نا، میں ان کو لازمی دیتی ہوں نا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مزدور ہوں، چاہے کوئی بھی آیا ہوا ہو نا، میں نے اگر کچھ بنایا ہوا ہے، اگر وہ کوئی بھی آ گیا ہے تو میری ہیبٹ ہے میں وہ لازمی دے دوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کچن میں چیزیں چھپا کے رکھ دیں گے کہ کوئی دیکھ نہ لے کیا ہم کھا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ شیئرنگ میں برکت ہے، دو گے اللہ پاک اور زیادہ رزق دے گا۔ جو میں گروسری کر کے آئی تھی، کچھ سامان پڑا ہوا تھا، میں اس کو رکھنا بھول گئی تھی، تو مجھے بھی یاد آیا کہ یہ شاپر جو ہے نا یہ پڑا ہوا ہے، تو مجھے اس کو چیزیں جو ہے نا وہ سمیٹ کے رکھنی ہے نا۔ بس وہ میں نے کھولا دراز کو، دوبارہ سیٹ کیا، اس کے اندر جو چیزیں رکھنے والی تھی وہ میں نے رکھ کے دوبارہ اس کو بند کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ رمضان آنے سے پہلے ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ میں ریسیٹ کرتے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کوئی کلیننگ کر رہی ہوں، کبھی کچن کی کلیننگ کر رہی ہوں، کبھی گھر کی کلیننگ کر رہی ہوں، کیونکہ میری یہ رمضان سے پہلے کی پریپریشن ہو رہی ہے نا۔ خود کو نہیں تھکانا، ٹائم دینا ہے، عبادت کرنی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو میں کرتی ہوں، پھر وہ ماہ رمضان میں نہیں ہو پاتے نا، پھر ایسا نہ ہو کہ وہم کے مارے جو ہے نا وہ بیٹھی رہو۔ ویسے بھی ماہ رمضان آ رہا ہے اور ہم برکتوں کا مہینہ ہے، اور بہت سی ایسی الجھنیں ہوتی ہیں جو ڈیلی لائف کے حساب سے نا چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کے اندر نا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم بڑے بے سکون سے ہو گئے ہیں، انزائٹیاں، ڈپریشن، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازمی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا۔ یہ واحد استغفار کی تسبیح ہے جس کو آپ نے ڈیلی روٹین کے حساب سے، میں کہہ رہی ہوں نا آپ لوگوں کو ایک تسبیح شیئر کروں گی، کیوں ہے ایسا سکون ہے۔ یہ استغفار کی تسبیح اگر آپ نے ڈیلی روٹین میں شامل کیا نا، آپ کو بہت زیادہ سکون مل جائے گا نا۔ استغفار صرف گناہوں کی یعنی کہ معافی نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی ہے، روح کا سکون ہے، زندگی کی الجھنوں کا سکون ہے۔ جب ہم دل سے استغفار کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل میں عجیب سا سکون سا آ جاتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں کم ہونے لگ جاتی ہیں، دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی آسان ہونے لگ جاتی ہے نا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت نکال کر کم سے کم 100 مرتبہ ڈیلی، اسپیشلی فجر کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ یہ تسبیح کیا کریں۔ آپ اگر کنٹینیوسلی ڈیلی کریں گی نا تو آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی انزائٹی، ڈپریشن۔ نماز جو ہے نا وہ ایک سکون دیتی ہے، تسبیح اگر کرتے رہیں گے وہ ڈبل سکون دیتی ہے۔ اللہ کی، وہ کہتے ہیں نا اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے نا۔ مجھے نا جب میرے بابا کرونا میں، ان کو کرونا ہوتا تو میں بھی ان کی پریشانی میں، مجھے بھی ایسے انزائٹی ڈپریشن ہو گئے تھے، لیکن میں نے نماز، استغفار کی تسبیح، سورۃ الرحمن، یہ چیزیں پڑھتی آ رہی ہوں، سنتی آ رہی ہوں، مجھے بڑا سکون ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک آپ نے مجھے سکون عطا کیا۔ زندگی میں سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دماغ کا سکون آپ کے گھر میں سکون لاتا ہے، آپ کے دل کا سکون آپ کی گھر کی وائبس کو پازیٹیو کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ اپنی روٹین میں کر لیں گی نا، اس سے جو ہے نا آپ کو بڑا سکون ملے گا نا، بڑا۔ استغفار جو ہے نا وہ بہت سکون دیتا ہے، بہت زیادہ۔ میں نے یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں، اگر آپ بھی آزما لیں گی نا تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو ایک برکت ملے گی، آپ کے رزق میں برکت ملے گی، آپ کے فیملی میں جو ہے نا آپ کو بے حد یعنی کہ خوشیاں عطا ہوں گی۔ یہ ایک تسبیح بہت آسان ہے، اگر آپ ڈیلی کی 200 تسبیح بھی کر لیں گی، 200 بھی بہت زیادہ ہے، اگر آپ 100 تسبیح بھی کر لیں گی نا آپ کو سکون ملے گا نا۔ ڈیلی ہیبٹ کے بنا لیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، اسپیشلی صبح کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ جو ہے نا آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضروری
ضروری ہے. آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے, اگر آپ کریں گی تو آپ کو سکون ملے گا. بس یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو جن کے اپنی روٹین کے حساب سے بتاتی رہتی ہوں کہ مجھے یہ جو ہے نا کرنا ہوتا ہے. شام کا وقت ہو گیا تھا, عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, میں نے وہ بڑی سکون سے بیٹھ کے, بچے اس ٹائم جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا سکون کا ٹائم ہوتا ہے. میں بیٹھ کے نماز ادا کی, میں نے تسبیح کی, میں نے دل میں سوچا چلو یہ چیزیں جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو بھی انفارمیشن ملے گی. بڑا ہی موٹیویشنل سا میرا ولاگ ہے. میں نے